بقرعید کے اس خوبصورت موقع پر میں آج آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ وہ بیٹا جو انہیں زندگی بھر دعائیں مانگنے کے بعد ملا تھا۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آنے والی ساری نسلوں کے لیے قربانی کرنا واجب کر دیا۔ تو چلیے آئیے جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ حیرت انگیز واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ان کی نیند کھل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے ہی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت ہی اچھی طرح سے نہلایا اور خوشبو لگا کر تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، اور شیطان کو یہ منظور نہ تھا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے، تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس گیا ایک بزرگ کی شکل میں، اور ان سے کہنے لگا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پہ نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت ہی حیران ہوئیں اور وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچیں ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھا ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارا باپ تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہوگی کہ میں اللہ کی راہ میں قربان کیا جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی جب شیطان ناکام ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں اور مرادوں کے بعد ملا، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا، اور اگر اللہ نے یہ قربانی قبول نہ کی تو تمہارا کیا ہوگا، تمہارا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرف سے انہیں بار بار بہکانے کی کوشش کرتا رہا اور غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے پیارے بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے۔ آپ میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ لیں اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ جب میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ پھر انہوں نے چھری پکڑ کر گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا زور لگایا تو انہیں ایک دمبے کی آواز آئی۔
ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کر پٹی کھولی تو دیکھا کہ ایک دمبا کٹا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، وہ بھی وہ بیٹا جو انہیں 86 سال کی عمر میں پوری زندگی بے اولادی رہنے کے بعد ملا تھا۔ اللہ ظالم بادشاہ نہیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے اکلوتے بیٹے کو نہیں چھینا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک خوبصورت دمبا قربان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے دنیا بھر میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھا، اور آج بھی دنیا بھر میں مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے صلے میں اور سارہ علیہ السلام کی عظمت اور نیکی کے بدلے میں اللہ نے انہیں ایک اور بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام تب 182 سال کے تھے اور سارہ علیہ السلام 90 سال کی تھیں، دونوں پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ اللہ نے یہ خبر سنانے کے لیے فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور بیٹے کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سارہ علیہ السلام کو بتائی تو وہ حیران ہو گئیں اور کہنے لگیں، میں بچہ کیسے جنوں گی، حالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرے خامد بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ اس بات پر فرشتوں نے کہا، اللہ کے فیصلے پر تعجب نہ کیجیے، یہ تو اللہ کی آپ پر رحمت ہے، بے شک وہ قابل تعریف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کروں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں حاضر ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبے کی تعمیر کی۔ جب بیت اللہ کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے تھے تو دعائیں مانگتے رہے، اے ہمارے رب، ہماری محنتوں کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا، اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان پر انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور تیری کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تعمیر کے وقت اللہ نے جنت میں سے ایک پتھر بھیجا تھا جس کا نام حجر اسود ہے۔ یہ پتھر نہایت سفید تھا، اب پتھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پاؤں تھے۔ اس وقت پتھر پگھل گیا اور پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے۔ اس پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور آج بھی لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کعبہ تعمیر ہوا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میری آواز بھلا کس کس تک پہنچ سکے گی؟ اللہ نے جواب دیا، آپ کے ذمے آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرفات کے پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگائی، لوگو بیت الحرم کا حج کرو۔ اس کی برکت سے اللہ نے بیت الحرم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، جس کی وجہ سے آج تک ہر کوئی حج اور عمرے کی خواہش رکھتا ہے، اور ہزاروں لوگ ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت ہی آزمائشیں آئیں، ہر معاملے میں آپ علیہ السلام اللہ کے فرما بردار رہے، اسی لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کے لقب سے نوازا ہے، یعنی کہ اللہ کا دوست۔ تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی ساری عزیز چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا چھوٹا سا انمول واقعہ۔
قربانی کے اس مبارک موقع پر آپ بھی شوق اور خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس پروردگار نے ہمیں دین اسلام جیسی عظمت سے نوازا ہے۔ اور جاتے جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اور مجھے اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔